نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری اور مطالعہ ہم کر رہے سورۃ النور کا۔ گھر میں داخلے کے آداب، سلام کرنا، اپنا تعارف کرانا، اس کا تذکرہ آیا۔ ایمان والے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم عطا کی گئی۔ اب عورتوں کے لیے بھی رہنمائی آ رہی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کو حفاظت کرنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا پہلے مردوں کے لیے ذکر آیا، اب عورتوں کے لیے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب ایک اور اہم نکتہ زینت کے اظہار کے تعلق سے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں الا یہ کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے۔ ایک نکتہ یہ نوٹ کر لیں، سن 6 ہجری میں سورہ نور کا نزول ہے اور اس سے پہلے سورہ احزاب 5 ہجری میں آ چکی۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں جلباب بڑی چادر کا ذکر ہے۔ جب خاتون گھر سے باہر جائے تو اس کو بڑی چادر اختیار کرنی چاہیے، وہ تفصیل وہاں پر آئے گی انشاءاللہ۔ وہ صورت پہلے آ چکی احزاب 5 ہجری میں، اور اب ذکر آ رہا ہے 6 ہجری میں سورہ نور میں۔ از خود ظاہر ہو جائے تو کہا کسی خاتون کا قد ہے تو اس کو تو اب کم نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خاتون کا آؤٹر گارمنٹ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا، اسی طرح کوئی ہوا چلی اور کسی کا کوئی ہاتھ کھل گیا یا کوئی پنڈلی تھوڑی سی کھل گئی، کوئی خاتون گاڑی میں سوار ہو رہی تھی، تو یہ تو ہے جو از خود ظاہر ہو جائے۔ یہ ایک رائے اہل علم نے اکثر بیان فرمائی ہے۔ باقی یہ کہ وہ زینت کہاں اظہار ہو سکتا ہے کہاں نہیں، یہ بات ابھی آ رہی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ خمر یہ خمار کی جمع ہے، اور خمار جو ہے وہ چادر کو کہا جاتا ہے۔ ایسی چادر کے سر پہ ڈال دی جائے اور سینے پر اس کا پرانی اردو میں کہتے ہیں بکل مار لینا، جو ہمارے دوپٹے سے بھی یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ باریک دوپٹہ نہیں، مناسب سا دوپٹہ ہو یا چادر ہو، سر پہ ڈال دی اور سینے پر ڈال دی، یہ کفایت کر جائے گی۔ یہ ذکر ہو رہا ہے جب خاتون محرم کے سامنے ہو، کیونکہ آگے ایک لسٹ آ رہی ہے۔ وہ لسٹ اللہ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ ان کے سامنے اظہار ہوگا تو باقیوں کے سامنے اظہار نہیں ہوگا۔ یہ لسٹ آگے آ رہی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کے مقام ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں پر۔ اب ایک لسٹ ہے، او آبائہن، یا اپنے والد پر، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے، او ابنائہن، او ابنائی بعولتہن، او اخوانہن، او بنی اخوانہن، او بنی اخواتہن، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یہ اپنی عورتیں، مراد لی گئی اپنی مسلمان عورتیں، اور بعض اہل علم تو اس سے آگے گئے اپنے قریب کی عورتیں، بس ہر ایک کے سامنے خاتون اپنا اظہار نہ کرے۔ خواتین بھی پتہ نہیں کس کس مزاج کی ہوا کرتی، اپنی عورتیں، اللہ اکبر، یا اپنی کنیزوں کے سامنے، اب تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں سے غرض نہ رکھتے ہوں، انتہائی بوڑھے ہو چکے ہوں اور محسوس بھی ہو کہ بہرحال معاملات تو ہوا کرتے ہیں لیکن وہ غرض ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کے سامنے بھی اظہار ہو سکتا ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے پردے کے معاملات پر مطلع اور واقف نہیں ہوئے ہیں۔ ویسے تو آج کل بچے بہت زیادہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے چھوٹے بچے کہ جن کو زیادہ عورتوں کے پردے کے معاملات کے بارے میں دلچسپی کا معاملہ یا علم نہیں ہے، تو ان کے سامنے خاتون اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ یہ ایک لسٹ ہے، اور یہ لسٹ مکمل ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے، جہاں چچا کا ذکر بھی آتا ہے اور ماموں کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو محرم خواتین کا ذکر وہاں پر آیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 23، وہاں چچا اور ماموں کا ذکر بھی آیا۔ یہ وہ رشتے ہیں جو قریبی ہیں اور ان کے سامنے خاتون اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ بھئی بہت سادہ سی بات ہے، ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی تو باقیوں کے سامنے نہیں کر سکتی نا، تو سب برابر نہیں ہیں۔ محرم کا معاملہ الگ ہوگا، نامحرم کا معاملہ الگ ہوگا، چھوٹے بچوں کا معاملہ الگ ہوگا۔ چھوٹے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو اب بڑے ہو گئے ہیں تو وہ نامحرم کے اندر ہی ٹریٹ کیے جائیں گے۔ یہ ہے جو ایک بہت بنیادی واضح بات ہمارے سامنے آ رہی۔ اور ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ عورت کی پوشیدگی کو کہاں تک لے جا رہا ہے۔
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ ماریں کہ جو اپنی زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ پہچان لی جائے۔ خواتین وہ پیر میں پہنتی ہے نا پازیب وغیرہ، وہ چھن 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 کی آواز بھی تو آ جاتی ہے، وہ چھن چھن کی آواز جو ہے کچھ لوگوں کو معاف کیجیے گا جی، بات تو کرنی پڑے گی، مائل بھی کر لیتی ہے۔ وہ پوشیدہ زیور، پوشیدہ زیور، پوشیدہ زیور، قرآن پاک فرما رہا ہے پوشیدہ رکھو۔ تو بقیہ جو زینت کے اظہار ہیں، کیا کہتی ہے ساری مارکیٹنگ؟ آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ پوشیدہ زیور کو پوشیدہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے، تو جو عام حالات میں زینت کا سب سے بڑا مظہر ہے خاتون کا چہرہ، اس حوالے سے کس قدر احتیاط کرنی چاہیے اندازہ کیجئے گا۔ نقاب کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے سورہ احزاب میں، مگر آج کووڈ نے تو بڑا مسئلہ آسان کر دیا جی، سبحان اللہ۔ عورتوں کے لیے رو رہے تھے نقاب کو، سارے مردوں نے منہ ڈھانپنا شروع کر دیے، اور وہ جو مغربی معاشروں میں مسلمان عورت کے نقاب کا مذاق اڑاتے تھے، وہاں کے بڑے بڑے ذمہ داران وہ بھی بیچارے منہ کو ڈھانپنے پر مجبور ہو گئے۔ تو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی لوگوں کو، سبحان اللہ۔ مردوں کو ڈھانپنے میں پیش نہیں آ رہی تو عورتوں کے لیے بھی آسانی کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مسلمان بچی کی تصویر ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھی، جہاں ان معاشروں میں جہاں چہرے کو ڈھانپنے پر بڑا پابندی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، اس مسلمان بچی نے پورا اسکارف لیا، پوری عبایا لی اور ایک میڈیکل ماسک پہن لیا، اور آگے ہم نے کامنٹ دیکھا کسی نے لکھا روک سکتے ہو تو روک لو۔ تو جی where there is a will there is a way۔ ان معاشروں میں جو غیر مسلم معاشرے، آپ کی میری بہن بیٹی آج بھی اگر وہ عفت و پاک دامنی کا مظاہرہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ راستے عطا فرماتا ہے۔ باقی کچھ اور باتیں حجاب کے حوالے سے سورہ احزاب میں آئیں گی انشاءاللہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کے حدود توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آج یہ توبہ کیا ہے؟ آج ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر تھوڑا کمی ہو جاتی ہے، بڑی پیاری راتیں ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر عرض کروں، یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہم آپ کے سامنے اس وقت کیو ٹی وی پر لائیو پیش کر رہے ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 میں تراویح کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا۔ اب بھی پاکستان میں کئی مقامات پر یہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا کر میں عرض کروں، ہماری کتنی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جنہیں ان صورتوں نے، سورہ نور ہے، آئندہ سورہ احزاب آئے گی، بدل دیا اللہ تعالیٰ کی قسم، الحمدللہ رب العالمین، اور آج وہ عفت اور پاک دامنی کا پیکر بنی ہوئی ہیں۔ ساری مسلمان بہنیں بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، دینی اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج ہماری کسی بہن بیٹی میں تھوڑی بہت کمی ہے تو اس نے بھی توبہ کرنی ہے۔ اگر آج مرد رکاوٹ بن رہے ہیں گھر میں پردہ کرانے میں تو ان کو بھی توبہ کرنی ہے، اور آج ہم سب سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سب کو توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پردے کے احکامات، نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ، یہ محرم نامحرم کی تمیز رکھنے کا معاملہ، خاتون زینت کا اظہار محرم کے سامنے کرے، دوسروں کے سامنے نہ کرے، ان سارے حوالوں سے ہمارے عمل میں مزید بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور دعوت فکر دوں، وہ ہمارے مسلمان بہنیں جو ریورٹڈ مسلمہ ہیں، جو اسلام میں داخل ہوئی ہیں، آپ ان کی زندگیاں پڑھ لیں، ہم عش عش کر اٹھتے ہیں جب ان کے کمنٹس کو ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ چادر، یہ پردہ ہمیں عفت اور پاک دامنی اور پروٹیکشن اور برکت اور روحانیت اور قرب الہی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیب کا چھلکا اتارتے ہیں نا تو تھوڑی دیر میں وہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ کب تک صحیح رہتا ہے؟ جب تک وہ پروٹیکشن میں ہو۔ میری بہن بیٹی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب وہ پروٹیکشن میں ہوں گی تبھی انشاءاللہ تعالی وہ محفوظ بھی ہوں گی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کے حدود توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم نکاح کر دو اپنی بیوہ عورتوں کا، والصالحین من عبادکم و ایمائکم، اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی کنیزوں کا۔ بیوہ عورتوں کے نکاح کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور یہ جو ایامہ کا لفظ ہے، ایسے حضرات جن کی خواتین، جن کی بیویاں انتقال کر گئیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو بیواؤں کے حوالے سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی توجہ دلائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جو کسی بیوہ کی کفالت میں لگ جائے، کسی یتیم کی کفالت میں لگ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو خود اکثر نکاح بیوہ خواتین سے کیے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا نکاح تو اماں خدیجہ سے کیا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیوہ تھیں۔ کئی صحابہ کرام نے
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیوہ عورتوں سے نکاح کیے ہیں۔ یہ وہ سنت ہے جو آج اس معاشرے میں متروک ہو گئی ہے، یہ وہ سنت ہے کہ جس کے حوالے سے اب بات بھی نہیں کی جاتی، یہ وہ سنت ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، اور اگر آج کوئی ایسا قدم اٹھائے تو لوگ آڑے آ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم نکاح کرو اپنی بیوہ عورتوں کا، اور وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی کنیزوں کا۔ کیا پیارا کلام ہے، کیا پیارا خالق ہے، کیا پیارا دین ہے۔ ارے تمہارے غلاموں کنیزوں کا بھی نکاح کرا دیا کرو، سبحان اللہ۔ یہ نکاح فطری ضرورت ہے انسان کی، بغیر نکاح زندگی انڈر نارمل سرکمسٹانسز وہ غیر فطری زندگی ہے۔ کسی کی مجبوری وغیرہ کا معاملہ ہو تو بات الگ ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین تو غلاموں اور کنیزوں کے نکاح کرانے کی ترغیب دلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ آگے سنیں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بڑی پیاری پیاری احادیث ہیں، یا رسول اللہ میں تو بڑا مسکین ہوں، میں تو بڑا محتاج ہوں، حضور فرماتے تو نکاح کر لو، سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کا خیال ہے نکاح کریں گے تو خرچے ہو جائیں گے، حضور فرما رہے نکاح کر لو تم غنی ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے دوسرا بھی کیا، حضور نے کہا ایک اور کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ہم لوگ دوسرے سائٹ پہ سوچتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کچھ اور سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا کلام فرماتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر تنگ دست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بچتے رہیں وہ لوگ کہ جو نکاح کی قدرت ابھی نہیں رکھتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ بہرحال نکاح کے نتیجے میں بندے پر ذمہ داریاں تو آتی ہیں، کفالت کی ذمہ داری تو مرد پر ڈالی گئی ہے، اگر وہ بنیادی حاجات کو پورا کرنے کے بھی ابھی قابل نہیں ہے تو وہ بچتا رہے، اور اس کے لیے حدیث مبارک میں ذکر آیا کہ وہ روزے کا اہتمام کرے، کہ اس روزے کے نتیجے میں اس خواہش کو کنٹرول کرنا بندے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ البتہ ہم لوگوں نے ہمارے معاشرے میں نکاح کو جو مشکل بنا ڈالا ہے، لاکھوں کروڑوں کے خرچوں کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے۔ پھر روزے کب تک رکھے گا بندہ بھائی؟ کب تک روزے رکھے گا آخر وہ؟ تو روزے کی حدیث بھی موجود ہے، اور نکاح کو آسان کرنے کی کئی احادیث اور نبی علیہ السلام کا طرز عمل موجود ہے، نکاح کو بھی آسان کرنا چاہیے۔ فرمایا حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور ان میں تمہارے غلام ہوں مکاتبت چاہتے ہوں، مطلب یہ کہ کوئی ایسی تحریر کا معاملہ ہو جائے، کوئی آزادی کا معاملہ ہو جائے، کوئی دے دلا کر فراغت مل جائے غلام کو، وہ جو تمہارے غلام ہیں مکاتبت چاہتے ہیں، کچھ دے کر آزادی چاہتے ہیں، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کا معاملہ کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بہتری پاؤ، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ان کو مال دو تاکہ ان کو آزادی مل جائے۔ اور کنیزوں کے بارے میں رہنمائی، جن کے ساتھ بڑا ظلم کرتے تھے کچھ لوگ، منافقین بھی ان میں شامل تھے۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تم چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو، اللہ اکبر، یعنی پیسہ دے کر یا پیسے کے حصول کے لیے ان کنیزوں کو برے عمل پر لگایا جاتا تھا۔ ارشاد ہوا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو ان بیچاریوں کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد تو بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان کو تو مجبور کر دیا گیا، مگر وہ جیسے منافقین یا کچھ اس طرح کے مالدار لوگ تھے، وہ جو ان عورتوں کو استعمال کر کے معاذ اللہ پیسہ کمایا کرتے تھے، وہ تو ظالم ٹھہرائے جائیں گے نا۔ یہ تو ہوا کنیزوں کو مجبور کرنے والا معاملہ۔ آج ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر، مارکیٹنگ کے نام پر، شوبس کے نام پر عورت کو ذلیل کر کے جو پیش کیا جا رہا ہے، کھلواڑ و کھلونا بنا کے جو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں مال کمانے کی جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ہے کہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں کے درمیان میں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں، وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ان لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی جو تم سے پہلے گزرے، اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں بیان کی گئی ہیں، اور وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین کے لیے نصیحت کا معاملہ ہے۔
اس کے بعد 5واں رکوع ہے قرآن پاک کا، اور آپ میرے چہرے پہ اگر کوئی اثرات دیکھ رہے تو اس کی خاص وجہ ہے، یہ قرآن پاک کی جو اگلی آیت ہے اس میں قرآن ایک پیربل عطا کی، بلکہ اگلے رکوع میں 3 پیربلز آئے ہیں، 3 تمثیلات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور اگلی جو آیت ہے سبحان اللہ بہت ہی گہرا اور جامع مقام ہے، اور بیان کرنے کے اعتبار سے بھی اور تفہیم کے اعتبار سے بھی ایک بہت ہی مشکل اور گہری تمثیل ہے۔ البتہ اللہ تعالی ہمارے اسلاف پر مفسرین پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہمارے لیے آسان فرما دیا، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ترجمہ اور تشریح سے آپ کو محسوس بھی نہ ہو کہ کوئی مشکل مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہمارے اسلاف پر، اور ہم انہی کی بات آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ کی مثال نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی تمثیل، آئی ریپیٹ اگین، اللہ تعالیٰ کی مثال تو پاسبل ہی نہیں، غلط ہو جائے گا معاملہ، شرک ہو جائے گا، لیس کمثلہ شیء، قرآن فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے اس کی ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال، اللہ کی نہیں، اللہ کے نور کی مثال نور ایمان کی کیسی ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، ایک طاق الماری سی ہے اس میں ایک شیشہ ہے، اس میں ایک چراغ ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے، وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت سے، زیتونۃ، زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کا رخ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس زیتون کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ چھوئے بھی نہ، نور علی نور، یہ نور پر نور ہے۔ ہاں جی مشکل لگا نا تھوڑا، اب آئیے آسان کریں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک طاق ایک الماری سی ہے، اس میں ایک قندیل ہے شیشہ، اس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ کے اندر ایک تیل ہے زیتون کا، اور اس کو آگ دکھائی جائے تو چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اتنی بات تو آسان ہے نا؟ اب اس کو ذرا میچ کرتے ہیں کہ پیرابل کس بات پر دی جا رہی ہے۔ انسان کا سینہ ہے، سینے میں دل ہے، اور دل میں چراغ نور ایمان کا، یہ نور ایمان کے لیے آئل کون سا ہے؟ وہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے، اور اس آئل کو روشن کون کرے گا؟ باہر سے آنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ آئی ریپیٹ اگین، ہمارا سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں نور ایمان کا چراغ ہے، اس کا آئل ہمارے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے۔ وہ سورہ آل عمران کے درس میں آیا تھا ایمان عقلی اور ایمان سمعی، یاد آیا؟ اور باہر سے کیا شے آ کے اس کو روشن کرے گی اس تیل کو؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی۔ تو ایک نور ہماری فطرت میں ہے اللہ کا تعارف، اور ایک نور باہر سے آتا وحی کا، یہ دو نور مل جائیں تو یہ اندر نور ایمان کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ اچھا، زیتون کے درخت کے بارے میں فرمایا نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی باغ کے بالکل وسط میں جو درخت ہوگا اس کو سورج کی تمازت اور روشنی سب سے زیادہ ملے گی، اس کا آئل بھی بہترین ہوگا۔ کلیئر؟ بندے کی فطرت میں تکبر نہ ہو، ابو جہل جیسے لوگ، حسد نہ ہو، اہل کتاب جیسے لوگ، تعصب نہ ہو، تو تکبر نہ ہو، تعصب نہ ہو، حسد نہ ہو، دائیں بائیں وہ ٹلٹ نہ ہو، فطرت پر صحیح رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نور ایمان عطا فرما دیتا ہے، اور اندر ایمان کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ سمجھ آگئی تو بہت اچھی بات، ورنہ تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا، اور خاص میں ریکمنڈ کروں گا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا منتخب نصاب انہوں نے بہت مرتبہ بیان فرمایا، کیوں ٹی وی پر بھی ماضی میں وہ نشر ہوتا رہا، اس میں اس مقام کا درس بھی موجود ہے، بہت وضاحت سے تمثیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو نور کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔
اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آئے گا، مگر اس سے پہلے اللہ کے گھر یعنی مساجد کا ذکر آ رہا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے۔ مساجد سب سے نمایاں پلیس ہونا چاہیے کسی علاقے میں۔ یہ جو ہم مینار بناتے ہیں، اس کی ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ پورے علاقے کے اندر اللہ کا گھر سب سے زیادہ نمایاں نظر آئے۔ قرآن پاک کی تعلیم ہے وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال، وہ افراد یعنی ایمان والے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، جنہیں غافل نہیں کرتی نہ کوئی تجارت نہ خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے۔ یہ ہے ایمان والے جن کے پاس نور ایمان موجود ہو تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی تجارت، خرید و فروخت، کوئی مصروفیت اللہ کی یاد، نماز، زکوٰۃ ان کو روکتی نہیں، اور کل کے بارے میں وہ فکر مند اور ڈرتے رہتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے۔ ایک ترجمانی کی گئی ہے ان کے بہترین اعمال کے اعتبار سے اللہ ان کو جزا عطا فرمائے اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان ایمان والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اگلی ایک اور تمثیل، پیربل، وہ کون؟ کافروں کا ذکر ہے جو جھوٹی نیکی کرتے ہیں، دکھاوے کی نیکی کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کی نیکی کا معاملہ، دکھاوے کی نیکی کا معاملہ، ان کی تمثیل یا پیربل۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسب الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ جیسے طویل ایک صحرا کے اندر دیکھیں تو دور سے مٹی اڑتی ہوئی کیا محسوس ہوتی ہے؟ پانی۔ آگے ذکر ہے سراب۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں چٹیل میدان میں۔ یحسب الظمآن ماء، پیاسا شخص اسے پانی گمان کرتا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے وہاں تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا اور اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے صحرا کے اندر اڑتی ہوئی مٹی دور سے پانی لگتی ہے، حالانکہ قریب جاؤ تو پٹی ہوتی، پانی نہیں۔ تو جو ایمان کے بغیر نیکی کر رہا ہے، جھوٹ موٹ کی نیکی کر رہا ہے، کوئی دکھاوے کی نیکی کر رہا ہے، کل جب کھڑا ہوگا تو یہ نیکی ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گی، اللہ ہی کو پائے گا، اللہ حساب چکا دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ہوئی دوسری پیربل۔ اب تیسری پیربل، تیسری تمثیل، نہ ایمان ہے نہ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی ہے، تو اس کے لیے قرآن فرماتے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج، یا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جنہیں ڈھانپ لیتی ہے موج۔ من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اس کے اوپر دوسری موج، اس کے اوپر بادل۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، یعنی ایک پر دوسرا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے دیکھ سکے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یہاں پر ایک اہم بات بیان ہو رہی ہے، گہرے سمندر کی مثال، موج پر موج، تاریکی ہی تاریکی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اس کے ذیل میں بہت مشہور ایک واقعہ ہے، ایک فرینچ کیپٹن تھا ایک شپ کا، اور اس کو جب یہ پتہ چلا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ فرمایا گیا کہ نہیں کیا، اور بات ثابت شدہ ہے کہ نہیں کیا۔ کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ جس آدمی کو گہرے سمندروں کے اسفار، اس سفر کی جمع اسفار کا تجربہ نہ ہو، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کس قدر گہرائی میں جا کر کس قدر تاریکی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان لے آیا۔ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال آ گئی، اندھیروں پر اندھیرے، تاریکی ہی تاریکی، ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ دے، نہ ایمان ہے ان کے پاس، نہ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یہاں میں ریکمنڈ کرنا چاہوں گا، فجر کی 2 سنتیں ادا کر کے حضور علیہ السلام نے مسجد تشریف لے جاتے باجماعت نماز کے لیے تو کئی دعائیں فرماتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور بنا دے، میری آنکھوں میں نور، میرے کان میں نور۔ بہت تفصیل مسنون دعاؤں کی کتاب میں وہ آپ کو ہمیں روایت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ نور مانگنے کی دعا
نبی مکرم علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور ایمان اور نور عمل عطا فرمائے۔ سلسلہ انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا بھی رہے گا جاری۔ آج کا مطالعہ یہیں ہم روکتے ہیں اور اختتام پر دعا کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی، ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بڑوں چھوٹوں کی، سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور پریشان ہیں، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ پورا عالم اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا سے اللہ پریشان ہے، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اے اللہ تو فرماتا ہے کن اور فیکون کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس وبا کو دور کر دے، اے اللہ امن عطا فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔